ویلکم بیک, واپس آتے ہیں. اور ایک سوال بڑے مزے کا, اس زمانے میں اتنا کمپٹیشن نہیں تھا آئی تھنک آپس میں ایکٹر کا یا ڈائریکٹرز کا, بٹ کمپٹیشن تو تھا اس زمانے میں بھی تھا, مگر وہ بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہوتا تھا اور لوگ اس کو کمپٹیشن کو باعث ہو کے نہیں کرتے تھے, اس کو ایک مطلب اسپورٹ مین شپ کا مظاہرہ کرتے تھے. کمپٹیشن تو تھا اور ہونا بھی چاہیے میرا خیال ہے, مگر ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. آدمی کو کام کرتے وقت دوسرے سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کبھی کوئی ایکٹر آپ سے ڈرا ایکٹنگ کرتے وقت؟ بہت ایسا فیل ہوا کہ آپ سچ میں سے کچھ کہہ رہے ہو؟ بہت ڈرے ہیں بہت سے ایکٹر اب بھی ڈرتے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی میں سامنے جاتا ہوں تو نروس ہو جاتے ہیں بیچارے, ہاتھ پیر چلنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے کبھی کوشش نہیں کی اپنی طرف سے, میں نے کبھی کسی کو دبانے کی کوشش. مجھے آپ کبھی ڈرے؟ نہیں, میں کبھی نہیں ڈرا الحمدللہ. مجھ سے میں کہہ رہا ہوں میں تو جنونی ایکٹر ہوں نا, میں تو بھول جاتا ہوں کہ سامنے, میں تو یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, میں تو اس کو ریئل سمجھ کے کر رہا ہوتا ہوں. اور میرے بہت سے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ ہم کٹ کرنا بھول جاتے ہیں, آپ اتنی نیچرل پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے سین لکھوایا ہے, ہم نے اس کی لائٹنگ کی ہوئی ہے, ہم نے پتہ ہے مووز کا. آپ اس کھڑکی پہ جا کر کے کھڑے ہو کر یہ بولیں گے, پھر آپ ٹرن ہو کے آئیں گے, صوفے بیٹھیں گے, پھر آپ یہ بولیں گے, یہ ہمیں پتہ ہے. اس کے باوجود جب آپ گفتگو ختم کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو واقعی کٹ کرنا بھول جاتے ہیں. تو جملے ختم ہو گئے, میرے بات ختم ہو گئی, اب کٹ ہی نہیں ہو رہا, تو میں خواہ یہ اٹھا لوں گا, پینا شروع کر دوں, کیا کروں, اسے کٹ تو کیا ہی نہیں, سمجھے نا. یا جو بھی اس سین کی ڈیمانڈ کے مطابق, آفس میں ہوں تو ٹیلی فون اٹھا لوں گا, یا سگریٹ سلگا لوں گا, یا کچھ بھی کر لوں گا, سگار سلگا لوں گا. تو لوگ کام میں اتنے نہیں. ڈائریکٹر کا یہ حال ہے, جو ڈائریکٹر ہے, جو کیپٹن آف دا شپ ہے, پوری کمانڈ اس کے ہاتھ میں, وہ تک اتنا انوالو ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے میرے, کٹ کہنا بھول جاتے ہیں. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں مجھے کٹ کہنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کام کو کام سمجھ کے اگر کرو گے تو کام میں خوبصورتی پیدا ہوگی. اور دوسرے کو مجھے کہا اس زمانے میں میرے ایک دوست نے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, انتقال ہو گیا, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے مجھے کہا کہ تم فلاں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو, وہ زندہ ہیں جو جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے, ان سے وہ جیلس تھے. کہا تم فارسی میں مجھ سے بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے آپ سائٹ پہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں وہ پرشن میں. تو مجھے کہنے لگا تم اس کی پہلے دائیں آنکھ میں دیکھنا, پھر اس کی بائیں آنکھ میں دیکھنا ڈائلاگ بولتے وقت, جب یہ بول رہا ہوگا تمہارے فیس ٹو فیس, پھر اس کی دائیں آنکھ میں دیکھنا, پھر اس کی بائیں آنکھ میں دیکھنا, پھر دائیں میں, پھر بائیں. میں نے کہا پھر کیا نروس ہو جائے گا؟ میں نے کہا اچھا وہ نروس ہو جائے گا, مجھے کیا ملے گا بھائی؟ وہ نروس ہونے سے میرا کیا فائدہ ہوگا مجھے بتاؤ نا. کہنے تمہارے آگے واش ہو. میں نے کہا نہیں, مجھے واش نہیں کرنا اس کو. تو میں نے کہا یہ گیمکس میں نہیں کرتا, میں اپنے کیریکٹر میں ہوتا ہوں اور اپنے کیریکٹر کی ڈیمانڈس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور سر کافی سینئر ہمارے ایکٹر جو ہیں پڑوسی ملک رخ کر لیا, کچھ نے ہالی ووڈ بھی چلے گئے, کچھ بالی ووڈ بھی. تو آپ کو ساتھ کبھی ایسا ہوا, کبھی آفر آئی؟ مجھے 2-3 بار آفر آئی. میرے پاس کمال امروہی صاحب آئے, رضیہ سلطان بنا رہے تھے ان دنوں, اور اس میں وہی شہزادہ اس زمانے میں شاہین چل رہا تھا. تو وہ آئے, کہنے لگے جی آپ کو میں یہ کیریکٹر دینا چاہ رہا تھا. وہ کیریکٹر چھوٹا تھا, اس میں ایک گانا تھا جلتا ہے بدن, رقص, لڑکیاں کنیزیں رقص کر رہی ہیں اور وہ شراب پی رہا ہے شہزادہ, اور ایک آدھ ڈائلاگ کہیں چھوٹا موٹا, مطلب خاص رول نہیں تھا. اس لیے وہ رول کی اہمیت نہیں تھی کہ رضیہ سلطان واحد مسلم عورت ہے جو سب سے پہلے بادشاہ بنی. اس لیے بادشاہ بنی کہ اس کے سارے بھائی نالائق تھے, تو ان نالائق بھائیوں میں سے ایک نالائق بھائی کا رول مجھے وہ دے رہے تھے. تو میں نے کہا میں ایسا رول نہیں کروں گا, میرے نام کے ساتھ میری حیثیت کچھ بھی نہیں, میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا, لیکن میرے نام کے ساتھ میرے ملک کا نام جڑا ہوا ہے. میں جب وہاں آؤں گا بھارت کام کرنے کے لیے تو یہ کہا جائے گا پاکستان سے ایکٹر آئیں, اور میں نے کہا اس میں پاکستانی ایکٹر کے حوالے سے آؤں گا, اور میں نہیں چاہتا کہ اتنا چھوٹا سا کیریکٹر کر کے میں اپنے ملک, یہ تو کوئی بھی کر لے گا نا, کسی بھی خوش رنگ آدمی کو آپ شہزادہ. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تھا شاندار کمال صاحب. تو کمال صاحب نے مجھے سلوٹ کیا تھا, کہہ رہے میں تو کوئی ہوتا دوسرا تو فوراً کہتا جی چلیے جی 10, بالکل یہ تو پھر بھی بہت بڑا رول ہے, آپ مجھے بنگی بنا دیں میں تیار ہوں. میرا مقصد یہ نہیں ہے, میرا مقصد کہنے کا ہے کہ آپ اپنے ملک کو بھی تو دیکھیں نا. آپ کو پوری دنیا میں آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے دوسرے ملک کے اداکاروں کے ساتھ, تو کم سے کم یہ تو کہ ان کے پیرلل رول تو ہو نا. میں اب بھی کہتا ہوں, مجھے 20 دفعہ اور بھی آفرز آئیں, میں نے ہمیشہ یہ جواب دیا کہ مجھے آپ پیرلل کیریکٹر, مجھے ہیرو مت بنائیے. آئی ڈونٹ وانٹ ہیرو, آپ جس کو چاہے بنا دیں اپنے میں سے, لیکن اس کا پیرلل کیریکٹر ہونا چاہیے, اتنا ہی پاورفل کیریکٹر ہو, چاہے وہ ویلن کا ہو, چاہے سیکنڈ ہیرو کا ہو, چاہے اس کے باپ کا ہو, چاہے اس کے دشمن کا ہو, چاہے اس کے دوست کا ہو, لیکن ہو اتنا ہی پیرلل کام. دونوں دلیپ کمار صاحب کے پاس راج کپور صاحب گئے, سنگم بنا رہے تھے, تو انہوں نے کہا 2 کیریکٹر ہیں اس میں, اور جو آپ چاہیں پہلے آپ جو کیریکٹر آپ چاہیں کر لیں, دوسرا کیریکٹر میں کر لوں. راج کپور نے کہا
دلیپ صاحب نے کہا کہ تم جو کیریکٹر چاہو مجھے دے دو, میں کرنے کو تیار ہوں, لیکن شرط صرف یہ ہے کہ ڈائریکشن تم مت دینا. جب تم ڈائریکشن دو گے تو تم آٹومیٹک تم اپنے کیریکٹر کو بوسٹ اپ کرو گے, میرے کیریکٹر تھوڑی بوسٹ اپ. تو میں نے کہا کہ اگر ایکول کیریکٹر ملتا ہے مجھے کسی کے ساتھ بھی, میں تیار, میں کام کروں گا. لیکن اگر آپ میرے کیریکٹر کو چھوٹا کریں گے اور اپنے ملک کے ایکٹر کے کیریکٹر کو بڑا کریں گے تو یہ ناانصافی ہے, میں نہیں کرنا. ہر آرٹسٹ کا ایک ڈریم رول ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے لائف میں. آپ کا تھا کوئی ڈریم رول؟ بہت سارے ڈریمز. ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی سیٹسفیکشن جو ہے نا میری اپنی 100% تو بہت دور کی بات ہے, میں تو 50% بھی اپنے آپ کو مارکس نہیں دیتا. اور جتنا میں نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا. جو لوگوں نے پسند کیا یہ محض اللہ کی دین ہے, اللہ کا کرم ہے مجھ پر. لوگوں نے میرے کام کو اپریشیٹ کیا. میں نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. گھر میں ایکٹنگ کرتے ہیں؟ نہیں, میں ایکٹنگ کہیں بھی نہیں کرتا. میں اس وقت بھی ایکٹنگ نہیں کر رہا, آپ کے سامنے بھی نہیں کر رہا. میں ایکٹنگ صرف اور صرف کیمرے کے سامنے جب بچوں نے کچھ شرارت کی اور آپ کو غصہ نہ آ رہا ہو, آپ نے ایکٹنگ کر کے غصے سے ڈرا دیا. وہ بھی نیچرل ہوتا ہے. اول تو میں غصہ بہت کم کرتا ہوں, میرے اندر غصہ بہت کم ہے, لیکن بڑا برا ہے میرا غصہ. کبھی ہو جاتا ہے تو پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں. اور یہ ہوتا ہے جو انسان بہت اچھا ہو یا غصہ نہ کرتا ہو, اسے جب غصہ آتا تو اس کو غصے سے ڈرنا چاہیے. تو کبھی کبھار مجھے غصہ کبھی ون سے نہ بلو مون آ گیا تو آ گیا, تو وہ نیچرل ہوتا ہے. مجھے جتنی چیزیں ٹوٹتی ہیں سب سچ مچ ٹوٹتی ہیں. جو غصہ ہوتا ہے وہ سارا اظہار کر دیتا ہوں, دل میں نہیں رکھتا کوئی چیز. کوئی ایسا ڈریم جو پورا نہ ہوا ہو زندگی میں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے, کرم. میں نے کبھی شکوہ شکایت کبھی کی نہیں. میں ہمیشہ سے اللہ کا شکر گزار رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ حیثیت سے زیادہ اللہ نے عطا کر دیا, اور ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اتنے لوگ ہمیں پیار سے دیکھیں, پیار سے پسند کریں. یعنی میں کہیں چل رہا ہوں اور لوگ اپنا روڈ کراس کر رہے ہیں, فاسٹ موومنٹ میں لائف ہے, وہ اپنا کام چھوڑ کے میری طرف متوجہ ہو جائیں, مجھ سے آ کر کے ہاتھ ملائیں, میرے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہیں, میرا آٹوگراف لینا چاہیں. یہ بھول جائیں کہ ہم کس ضروری کام سے جا رہے تھے. لوگ ایکسیڈنٹ کرتے لگ جاتے ہیں بعض اوقات مجھے دیکھتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے, سلام کرنے کے چکر. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, سمجھتا ہوں. تو زندگی سے سیٹسفائی ایکٹنگ سے؟ ہاں الحمدللہ. اور اگر ایکٹر نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تب بھی ایکٹر ہی ہوتا ہے. ایکٹر ہی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے بنایا نا ہم کو, اللہ ہی نے ہم سب کو مختلف چیزوں میں بانٹا ہے. اللہ ہی نے کسی کو سنگر بنا دیا, کسی کو ایکٹر بنا دیا, کسی کو فلاسفر بنا دیا, کسی کو ٹیچر بنا دیا, کسی کو مؤذن بنا دیا, کسی کو عالم بنا دیا. یہ اللہ کی اپنی بانٹ ہے, جس طرح وہ چاہتا ہے اپنے بندے کو. لیکن بندے کو یہ محسوس کرنا چاہیے اگر اس کو اللہ نے کوئی مقام دے دیا اور وہ مقام اکلیم بھی ہو گیا, لوگوں نے اسے مان بھی لیا, تب اس کو پھر بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. اس اللہ تعالیٰ کی دین کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور فیوریٹ ایکٹر یا کوئی آرٹسٹ؟ فیوریٹ ایکٹر بہت ہے میرے. مجھے دلیپ صاحب بہت زیادہ پسند ہے, راج کپور صاحب مجھے بہت پسند, دیوانند صاحب مجھے بہت پسند. یہ وہ لوگ ہیں, جب میں بچہ تھا, جب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کروں گا, تو یہ لوگ ٹاپ پہ تھے. اور چارلٹن ہیسٹن تھے, مارلن برانڈو تھے, اور ڈسٹن ہافمن تھے, اور بہت سارے, ایل پچینو وغیرہ. یہ سب, ان کو سب کو دیکھ کر کے, یول برنر, ان سب کو دیکھ کر کے دل میں خیال آتا تھا کہ یار یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ آئی سلوٹ آل آف دم. ہالی ووڈ جانے کا کبھی خیال آیا؟ جو ہے اللہ انہیں زندہ رکھے, سلامت رکھے. ہالی ووڈ جاؤں گا انشاءاللہ, اور بہت جلدی ہے خواہش. بہت جلدی. خواہش کیا, جنون ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور پورا ہوگا. میں نے ایک چیز کیا ہے, میں نے لائف میں جب بھی کوئی فیصلہ کیا وہ ہوا ضرور, پورا کیا. لیٹ ہوا, تھوڑا سا ڈیلے ہوا, لیکن اللہ نے عطا ضرور کیا. اگر وہاں چلے گئے اور کوئی کریکٹر آپ کو سمجھ نہیں آیا اسکرپٹ میں, تو وہ کریں گے؟ نہیں کروں گا, چھوڑ دیں گے. جب تک کہ مجھے دل میرا مانے گا نہیں, جب تک کہ مجھے وہ چیز اٹریکٹ نہیں کرے گی, میں نہیں کروں گا. میں نہ پیسہ دیکھتا ہوں, نہ میں شان و شوکت دیکھتا ہوں, میں صرف وہ دیکھتا ہوں کہ جو ڈیمانڈ ہے میں اس میں سوٹیبل ہوں یا نہیں ہوں, میں وہ کام کر سکتا ہوں. کیونکہ وہ کام اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر ہے آپ نہ کریں. جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کام آپ کریں. بچپن کی کوئی ایسی شرارت جو یاد ہو؟ بہت ہے, شرارتیں تو بھری ہوئی ہے میری بہت ہی. میں نٹ کھٹ اور شریر بچہ ہوا کرتا تھا, جو میں اب بھی ہوں الحمدللہ. یہ اندر کا جو بچہ ہے وہ تو کبھی جا ہی نہیں سکتا نا, تو شرارتیں میں اب بھی کرتا ہوں, اس وقت بھی کرتا تھا. اپنے فرینڈز کے لیے, اپنے ملک کے لیے کوئی خوبصورت سے کچھ الفاظ بیان کر لیں. یہ ملک جو ہے نا پاکستان, یہ اس کو آپ غور کریں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے. ہمیں اس ملک کو حاصل کرنے میں بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑا تھا. ہمیں کسی نے یہ تحفے میں نہیں دیا,
ہماری بڑی اسٹرگل ہے, ہمارے اسلاف کی بڑی اسٹرگل. آپ 100-200 سال پیچھے جائیے تو کتنی محنت کی تھی ہمارے بزرگوں نے اس خطہ وطن کو حاصل کرنے کے لیے. یہ خطہ وطن جس دن حاصل ہوا تھا اس دن ہمارے بزرگوں سے 2 مسٹیک ہو گئی. پہلی مسٹیک یہ ہوئی, اس وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ملک ہمیں اللہ کے نام پہ ملا, اسلام کے نام پہ. دیکھیں نا, دنیا میں نظریاتی اسلام مطلب دین کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے 2 ملکوں کو وجود بنا ہے, ایک پاکستان ایک اسرائیل. وہ یہودیوں کی وجہ سے, یہودیوں نے کہا ہمارے دین کے مطابق ہمیں ملک چاہیے, خطہ چاہیے جب ہم اپنی عبادت کر سکیں. یہی ہم نے کہا تھا. جب یہ مل گیا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام نافذ کرتے, پکا سالڈ اچھا والا اسلامی نظام. یہ نہیں جو ملاؤں کا ہے, جو آئی ایم سوری ٹو سے, جو آج کل کے زمانے میں سخت قسم کا, کٹھر قسم. جتنی ہمارے دین میں لچک ہے, جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, اس کے مطابق لا ہمارے بننے. جو باہر ہیں امریکہ وغیرہ میں عمرس لا, محمدن لا ہیں اور کامیاب ہیں, چل رہے ہیں. ہم نے ان لاس کو نہیں فالو کیا, ہم اپنے وہی فرسودہ انگریزی لا پہ چلتے رہے. ایک مسٹیک ہم سے یہ ہو گئی. دوسری ہمیں چاہیے تھی کہ ہم عربی کو اور قرآن کو لازمی قرار دے دیتے. درسگاہوں میں لوگ قرآن پاک لازمی قرار ہوتا, لوگ عربی زبان کو پڑھتے. عربی زبان کو ہمیں اپنی قومی زبان بنا دینا چاہیے تھا. آج ہم اس لسانی جھگڑے میں نہ پڑتے. یہ اردو اسپیکنگ ہے, وہ سندھی ہے, وہ ماجر ہے, وہ سب ہوتا ہے, اپنے اپنے پیار محبت وہ سب رہتے, لیکن ہماری جو زبان ہوتی, شناخت تھی, وہ ہونی چاہیے تھی عربک, کیونکہ وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. ہمارے اللہ کی کتاب اسی زبان میں ہم پہ نازل ہوئی ہے. اس سے اچھی تو زبان ہو ہی نہیں سکتی نا. ہم اس میں عربوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عرب جیسے بھی ہیں وہ جانے ان کا کام, اچھے ہیں برے ہیں, دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو, مطلب اس بحث میں نہیں جا رہا. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے قرآن کی زبان ہے, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, ہمیں اس زبان کو اہمیت دینی چاہیے. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ مائی شو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا شو بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے اور انور سر کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اسی طرح ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے. اللہ حافظ.